یہ وہ زمین ہے جہاں کبھی ایک عظیم قوم سمود آباد تھی۔ جزیرہ عرب کا شمالی علاقہ، سنگلاخ پہاڑ، چٹانوں کو کاٹ کر بنائے گئے گھر، یہ تھے سمود۔ قرآن کہتا ہے وہ پہاڑوں کو تراش کر محل بناتے تھے۔ ان کی تہذیب مضبوط تھی، ان کا فن تعمیر حیران کن تھا، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ انہیں اپنی دولت، اپنی تعداد اور اپنی عقل پر غرور تھا۔ اللہ کو وہ مانتے تھے مگر اس کے حکم کو نہیں۔ اللہ نے ان میں سے ہی ایک شخص کو چنا، حضرت صالح علیہ السلام۔ نہ کوئی اجنبی، نہ کوئی باہر سے آیا ہوا، وہ انہیں جانتے تھے، اس کی سچائی سے واقف تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک ہی پیغام دیا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ دعوت نرم تھی، واضح تھی، مگر ان کے دل بند تھے۔ انہوں نے سوال کیا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ یہاں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ایک معجزہ دکھایا۔ ایک خاص چٹان، لوگوں کے سامنے اللہ کے حکم سے ایک زندہ اونٹنی نکلی۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ یہ ایک دن پانی پیے گی اور ایک دن تم پینا۔ کچھ لوگ کانپ گئے، کچھ خاموش ہو گئے، لیکن سرداروں کے دل میں خوف نہیں، غصہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، اونٹنی آتی، پانی پیتی اور چلی جاتی۔ یہ نشانی روز ان کے سامنے تھی، لیکن غرور بڑھتا گیا۔ 9 سرکش سردار جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، انہوں نے سازش کی۔ وہ کہتے تھے یہ صالح ہمیں کمزور کر رہا ہے، یہ اونٹنی ہماری آزادی پر بوجھ ہے۔ آخر ایک بدبخت شخص نے اللہ کی نشانی پر ہاتھ اٹھایا، اونٹنی کو زخمی کیا گیا، پھر قتل کر دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا دل لرز گیا۔ انہوں نے کہا، اب 3 دن اپنے گھروں میں رہو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ جھوٹا وعدہ نہیں۔ پہلا دن چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرا دن چہرے سرخ ہو گئے، تیسرا دن چہرے سیاہ ہو گئے، اور پھر ایک خوفناک چیخ، زمین لرز اٹھی، آسمان کی گرج نے سب کچھ تھام لیا۔ قرآن کہتا ہے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، نہ طاقت کام آئی، نہ محل، نہ پہاڑ۔ حضرت صالح اور ایمان والے اللہ کی رحمت سے بچا لیے گئے، باقی تاریخ بن گئے۔ قوم سمود کا انجام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ معجزہ دیکھ کر بھی اگر دل نہ مانے تو آنکھیں فائدہ نہیں دیتی۔ یہ کہ ترقی، ٹیکنالوجی اور طاقت اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں۔ آج بھی انسان اپنے علم پر ناز کرتا ہے، اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہانی ہمیں جھنجھوڑتی ہے اور کہتی ہے نشانیوں کو مت جھٹلاؤ، نبیوں کی بات کو ہلکا مت سمجھو، ورنہ تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے۔ اگر آپ نے قوم سمود کی یہ عبرت آموز کہانی دیکھی اور دل کو چھو گئی تو فوراً اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہر نئی حیرت انگیز اسلامی کہانی سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ آمین۔